بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذن بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا۔ اگر تم مومن ہو، پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 بار زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ سود کے گناہ کے 70 درجے ہیں، ان میں سے سب سے ادنا درجہ وہ ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے۔ استغفر اللہ۔ حرام ہر صورت حرام ہوتا ہے، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو یا سود کی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سود کھایا اگرچہ ایک ہی درہم ہو تو گویا اس نے اسلام میں اپنی ماں سے زنا کیا۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے والے اور دینے والے اور اس کا کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہی کرنے والوں پر، اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سود خواہ کتنا بھی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا انجام فقر و ذلت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، سود دینے والے، اس کے دونوں گواہوں اور اس کے لکھنے والے پر لعنت بھیجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معراج کی رات میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ گھروں کی مانند کشادہ اور بڑے تھے، جن میں سانپ تھے جو پیٹ کے باہر سے نظر آ رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا سود کھانے والے۔ استغفر اللہ۔ اگر تم سود سے باز نہ آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں تو کل قیامت کے دن قبروں سے اس شخص کی طرح اٹھیں گے جیسے کسی کو جن بھوت نے لپٹ کر پاگل بنا دیا ہو۔